رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پہاڑ، زمین اور آسمان یہ جسامت اور مضبوطی کے اعتبار سے 6 فٹ کے انسان سے کہیں زیادہ ہیں، ان کی مضبوطی کہیں زیادہ ہے، ان کی جسامت انسان سے بہت بڑی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی جانب سے جب ان پر امانت پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کیا، اور جب وہی امانت انسان کے سامنے پیش کی گئی تو انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. اسی کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، والارض اور زمین پر پیش کیا، والجبال اور پہاڑ پر پیش کیا. تو زمین، آسمان اور پہاڑ نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس امانت کا بوجھ اگر کسی مخلوق نے اٹھایا تو وہ یہ انسان ہے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. تو یہ امانت ہے کیا کہ جس کا بوجھ اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑ جیسی بڑی بڑی مخلوقات نے انکار کیا، اور اس معمولی سے انسان نے اس کو اٹھا لیا. یہ امانت ہے کیا؟ یہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے کس قسم کی امانت تھی جس سے پہاڑ گھبرا گئے، زمین نے انکار کر دیا، آسمانوں نے جواب دے دیا اور انسان نے اٹھا لیا. آخر وہ امانت ہے کیا؟ اس کا جواب آگے جا کر میں عرض کروں گا. پہلے میں تھوڑا پس منظر عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے انسان اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا. اور دوسرے نمبر پر اللہ جل جلالہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی طور پر پیدا کیا، اور اس کے بعد ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کی نسل چلائی. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ جل جلالہ نے کثرت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ اولاد دی. چنانچہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی رہی، اور طریقہ کار یہ ہوا کہ ایک حمل سے جو لڑکا پیدا ہوتا اس کی شادی اس لڑکی سے کر دی جاتی جو کسی اور حمل سے پیدا ہوتی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی افزائش کا بندوبست کیا. اب آغاز کا انسان وہ احکامات کا مکلف نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے پیغمبر تھے، لیکن حرام اور حلال کی ہدایات ان کو نہیں دی گئیں، اور نہ ہی انہوں نے آگے اپنی اولاد یا اپنی امت کو حلال اور حرام کی تعلیمات دی. حضرت آدم علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، بعض تاریخی روایات کا بیان ہے، اور ان صحائف میں حلال حرام یا عبادات کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ ان صحائف میں کائنات کو آباد کرنے کے بارے میں ہدایات تھی کہ کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، باغ کیسے لگانا ہے، کپڑا کیسے بننا ہے، کائنات کی چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. ان چیزوں کے بیان میں حضرت آدم علیہ السلام کو صحائف دیے جاتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام تو اللہ جل جلالہ پہلے ہی سکھا چکا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. اب چیزوں کے نام تو پہلے ہی سکھائے جا چکے تھے،
اور آگے جا کر ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اللہ جل جلالہ نے مختلف صحائف کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی بھی تعلیم دی۔ جب کائنات تھوڑی سی آگے بڑھی، انسانی معاشرے میں شعور کا کچھ اضافہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو تعلیمات میں بھی کچھ اضافہ ہوا۔ پہلے صرف نام سکھائے گئے تھے، اللہ جل جلالہ کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، اور بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا نام لینا یہی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی عبادت تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنے بعد کے پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام سکھائے تھے، اور ان ناموں کا ورد کرنا یا ان کا ذکر کرنا یہی ان کے حق میں عبادت تھی۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا اور نسل انسانی میں کچھ شعور پیدا ہوا تو اللہ جل جلالہ کے اسماء کی کچھ وضاحت بتائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات اور کچھ معرفت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھائی۔ چنانچہ قرآن کریم بھی اس کو بیان کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں الم ترو ان اللہ، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا، سبع سماوات طباقا، 7 آسمان طبق در طبق اللہ جل جلالہ نے پیدا کیے، وجعل القمر فیہن نورا، تو اس طریقے سے ایک تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے زمانے کے جو ان کی امت تھی، ان کو اللہ جل جلالہ کی معرفت سکھا رہے ہیں۔ اب پہلے اسماء تھے، نام تھے آدم علیہ السلام کے دور میں، حضرت نوح کے دور میں کچھ ترقی آ گئی، یہی سلسلہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم تک پہنچا۔ اب جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا تھا، کائنات ترقی کر رہی ہے، نسل انسانی میں شعور آتا جا رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کچھ مزید ترقی آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے امت کو یا انسانوں کو صفائی کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جس چیز کو خصال الفطرہ کہا جاتا ہے، 10 چیزیں ہیں کہ ناخن کاٹنے ہیں، داڑھی بڑھانی ہے، مونچھیں کاٹنی ہے، جسم کے اضافی بال تراشنے ہیں، چنانچہ آج بھی ان کو حضرت ابراہیم کی سنت شمار کیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اب انسانی معاشرے پر کافی وقت گزر چکا تھا، انسانی معاشرہ ایک حد تک شعور تک پہنچ چکا تھا، چنانچہ حلال اور حرام کی تعلیمات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دی گئیں، لیکن محدود طریقے سے۔ اور یہی سلسلہ جب چلتا چلتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اب انسانی شعور اس منہج تک پہنچ چکا تھا جہاں اللہ جل جلالہ نے انسان کو پہنچانا تھا۔ علم کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے انسان اپنی انتہا کو چھو رہا تھا، چنانچہ اللہ جل جلالہ نے جو تعلیمات نازل کی وہ بھی انتہائی حد تک تھیں۔ چنانچہ اب انسانیت کو ایک مکمل پروگرام دیا گیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ اب اس کو اگر آپ اس کے پس منظر میں دیکھیں، جب جا کے آپ کو اپنی شریعت کی صحیح سمجھ آئے گی کہ کھیتی باڑی سے کام شروع ہوا آدم علیہ السلام کے دور سے، اور چلتا چلتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعت کا معاملہ پہنچا تو شریعت مکمل ہو چکی، جس کی گواہی قرآن کریم بھی دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اس اسلامی شریعت کو بطور دین کے ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا۔ اب یہ دین مکمل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہر قسم کا نظام ہے، اس میں آپ کو حکومت چلانے کا بھی نظام ملے گا، عدالت چلانے کا بھی سسٹم آپ کو اس دین میں سے ملے گا، آپ کو اپنا مالیاتی نظام مکمل
اپنے دین اسلام میں ملے گا۔ عبادات کا نظام تو ہے ہی، گھریلو زندگی کیسے بسر کرنی ہے آپ کو احکامات ملیں گے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، خوشی کا طریقہ کار کیا ہے، غم کیسے منانا ہے، انسان کی جو بھی ضروریات ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی شکل میں انسان کو اس کا حل دے دیا۔ یہ ہے شریعت اسلامیہ، اور یہ وہ امانت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے سامنے پیش کیا تو اس نے اٹھا لیا، اور پہاڑوں اور آسمانوں نے، زمین نے انکار کیا۔ میں نے جو آغاز میں آیت پڑھی تھی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، کہ ہم نے آسمانوں پر اس امانت کو پیش کیا، والارض زمین پر پیش کیا، والجبال پہاڑوں پر پیش کیا، تو زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، باوجود اپنی اس قوی ہیکل جسامت کے اور اپنی مضبوطی کے امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ اٹھایا تو انسان نے اٹھایا۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ شریعت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں جنہوں نے ارتقائی مرحلے طے کرتے کرتے آج اس نہج تک پہنچے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے انسانیت کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو شریعت یہ وہ امانت ہے یا یہ وہ بوجھ ہے جس کو اٹھانے سے ان تمام مخلوقات نے انکار کیا اور انسان نے اٹھا لیا۔ اب مخلوقات نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ شریعت پر عمل کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ مشکل اتنا ہے کہ پہاڑ بھی اس کتاب نہ لا سکا، زمین بھی اس کے سامنے عاجز تھی، آسمان بھی اس کے سامنے ہار مان گیا، اور انسان نے اٹھا لیا۔ شریعت کا اگر آپ جائزہ لیں، یہ اللہ جل جلالہ نے انسان کے ذمے جو امانت رکھی ہے، اس کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو اس کے بہت سارے اجزاء نظر آئیں گے، لیکن ان تمام اجزاء میں سے جو بنیادی جز ہے وہ امانت اور دیانت ہے۔ اس لیے شریعت کا نام ہی قرآن کریم کی اس آیت میں امانت رکھا گیا کہ ہم نے امانت پیش کی، اور امانت سے مراد شریعت کے بنیادی احکامات میں سے امانت یا دیانت ہے۔ ہم جب امانت اور دیانت کا نام لیتے ہیں یا امانت داری اور دیانت داری کا تذکرہ اگر ہمارے سامنے کیا جائے تو ہم اس کا تعلق مال سے جوڑ دیتے ہیں کہ کوئی میرے پاس پیسے رکھوائے تو میں اس کو امانت سمجھوں گا، یا کوئی مجھے کوئی چیز دے تصرف کرنے کے لیے تو میں اس میں اچھے تصرف کو دیانت داری کا نام دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی امانت اور دیانت ہے، لیکن امانت کا تعلق آپ کی پوری زندگی سے ہے، دیانت کا تعلق آپ کی پوری زندگی سے ہے۔ آپ کے شب و روز کے تمام لمحات اس امانت اور دیانت کے زمرے میں آتے ہیں۔ انسان کو جو بھی ذمہ داری دی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ذمہ داری ہو، اپنی اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے سر انجام دینا، یہ امانت اور دیانت ہے۔ میں اگر اس منبر پر بیٹھا ہوں تو یہاں اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے سر انجام دوں گا تو امانت اور دیانت کے اصول پورے ہوں گے، اور اگر میں اپنی ذمہ داری میں کمی کروں، صحیح طریقے سے پڑھ کے نہ آؤں یا احکامات میں تبدیلی کر کے آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ اس امانت میں خیانت ہوگی۔ اور یہی صورتحال ہر شعبے میں ہے کہ جو بھی ڈیوٹی کسی انسان کو دی جائے، خواہ وہ کسی فیکٹری میں ہو، خواہ وہ کسی دفتر میں ہو، خواہ وہ کہیں پر بھی ہو، تو اپنی ڈیوٹی کو، اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لا کر سر انجام دینا یہ امانت ہے۔ اور اگر جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اگر آپ اپنی ڈیوٹی کو ان تمام صلاحیتوں کی مدد سے ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ نے اپنی ڈیوٹی میں خیانت کی ہے۔ یہ امانت کا وسیع مفہوم ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے ہو، جب حقوق العباد کی باری آتی ہے تو نمازیں پوری کرنا، حرام اور حلال کا لحاظ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا، یہ بھی امانت اور دیانت کا تقاضا ہے۔ اور جب آپ کا سامنا بندوں سے ہو تو بندوں کے حقوق پورے کرنا، یہ پھر امانت اور دیانت کا تقاضا ہے۔ تو جب بھی آپ کے سامنے امانت کا لفظ آئے یا دیانت کا لفظ آئے تو اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اس کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ آپ کی پوری زندگی سے ہے۔ اپنی ہر ذمہ داری کو
بھرپور طریقے سے سر انجام دینا در حقیقت یہ امانت ہے، اور یہ وہی امانت ہے جو شریعت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے سامنے پیش کی تھی، اور انسان نے اس کو اٹھا تو لیا، لیکن اب عمل درآمد میں مشکل پیش آ رہی۔ امانت اور دیانت میں یوں تو پوری زندگی آتی ہے، لیکن مالیات کا شعبہ امانت اور دیانت میں پھر ذرا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مال وہ چیز ہے جو بڑوں کو، بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو، بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی یہ مال سیدھے راستے سے بھٹکانے میں کبھی کبھار کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اسلاف نے تجارت کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں دنیا کے سامنے امانت اور دیانت کی شکل میں، کہ آج بھی اگر کوئی ان طریقوں پر عمل پیرا ہو تو جہاں وہ دنیا میں کامیاب ہوگا وہاں وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تاجر کے بارے میں فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء، کہ جو تاجر سچائی، امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے، تو ایسا امانت دار اور سچا تاجر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر کریں گے انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے ایک تاجر کے لیے، یہ باب کھلا ہوا ہے اس کے لیے فضائل کا، کہ وہ تجارت میں دیانت سے کام لے، امانت سے کام لے، جب کوئی چیز فروخت کرے اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، تو گاہک کے سامنے اس کو واضح کرے کہ میں تمہیں یہ چیز اتنے کی بیچ رہا ہوں لیکن اس میں یہ کمی ہے۔ یہ کام نہ کرے کہ اس کا وہ عیب چھپا لے اور اس کی اچھی پیکنگ کر کے گاہک کو دے دے اور وہ بیچارہ گھر جا کر کھولے تو وہ چیز خراب نکلے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ جو چیز آپ بیچنے جاتے ہیں تو گاہک کے سامنے اس کی پوری تصویر ہو، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے تو اس کے سامنے واضح ہونی چاہیے، اور یہ مت سوچئے کہ اگر میں اس کو خرابی بتا دوں تو یہ لے گا نہیں، اور جب یہ لے گا نہیں تو میرے آمدنی میں اضافہ کہاں سے ہوگا۔ آمدنی میں اضافہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اور آپ امانت اور دیانت کے مکلف ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جہاں وہ فقہ کے بہت بڑے امام تھے وہاں تجارت بھی ان کی بہت وسیع تھی، بڑے مخیر تھے، اپنے زمانے میں بہت سارے علماء، فضلاء اور یتیم غریب لوگوں کے وظائف امام ابو حنیفہ کی جیب سے مقرر تھے، اتنی بڑی تجارت تھی ان کی باوجود اپنے علم کے، لیکن تجارت کا انداز یہ تھا کہ نہایت امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی تجارت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے مختلف واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ان کا مذکور ہے کہ امام صاحب جب کوئی چیز فروخت کرتے تھے تو گاہک کے سامنے اس کی خرابیاں بھی بیان کرتے تھے کہ یہ چیز ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اور اسی کے مطابق قیمت وصول کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے شاگرد نے کوئی چیز فروخت کی اور اس کا عیب، اس کی خرابی گاہک کو نہیں بتائی، تو جب امام صاحب واپس آئے تو جب انہیں اس واقعے کا علم ہوا تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو میرے مال میں حرام کی آمیزش ہوگی کہ گاہک کو صحیح صورتحال بتائی نہیں گئی، تو اس چیز سے جو بیچی گئی تھی عیب نہ بتا کر اس سے جو بھی رقم حاصل ہوئی اصل رقم بھی اور اس کا منافع بھی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ ایک اور واقعہ ان کا ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک عورت امام ابو حنیفہ کی دکان پہ آئی، ان کی کپڑے کی دکان تھی، تو وہ عورت ان کی دکان پہ آئی اپنا کپڑا بیچنے کے لیے۔ اب عورت کو کپڑے کی ماہیت کا یا اس کی جو کیفیت تھی اس کا صحیح طریقے سے علم نہیں تھا، کپڑا اچھی نوعیت کا تھا اور وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسے سستا بیچ رہی تھی، تو امام صاحب کے پاس آئی وہ کپڑا بیچنے کے لیے۔ 100 درہم غالباً اس نے ریٹ بتایا کہ میں یہ کپڑا آپ کو بیچتی ہوں 100 درہم کے بدلے میں۔ تو امام صاحب نے اس بڑھیا کو سمجھایا کہ یہ کپڑا مہنگا ہے، یہ 100 درہم کا نہیں ہے، اس کی قیمت بڑھاؤ پھر میں لیتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا 200 کا لے لو، تو امام صاحب نے کہا یہ 200 کا بھی نہیں ہے، اس کی قیمت 200 سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے کہا 300 کا لے لو، فرمایا یہ 300 کا بھی نہیں ہے، مہنگا کپڑا تھا۔ تو بڑھاتے بڑھاتے 500 درہم تک جب اس عورت نے ریٹ پہنچایا تو امام صاحب نے اس کو 500 درہم دے کر وہ کپڑا خرید لیا۔
یہ ان کی امانت اور دیانت تھی۔ حالانکہ اگر وہ عورت سے 100 درہم کا خرید لیتے تو ظاہری قوانین کے اعتبار سے وہ کوئی مجرم نہیں تھے، وہ عورت کہیں کیس نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے بیچا ہے، اور وہ لے سکتے تھے۔ میں اور آپ ہوتے ہنسی خوشی لے لیتے اور بعد میں 600-700 درہم کا بیچتے، لیکن امام صاحب نے اس عورت کی لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھایا، ناجائز فائدہ اٹھانے کی بجائے اس عورت کے سامنے صحیح صورتحال واضح کی کہ اس کپڑے کا یہ ریٹ ہے اور اس کے بدلے میں بیچو، اور 100 کی بجائے 500 درہم کا وہ کپڑا لیا۔ ایک اور واقعہ ان کا بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے کسی ملازم نے ایک چیز فروخت کی جو 400 درہم کی تھی اور اس نے 1000 کی بیچ دی۔ 400 کی چیز 1000 میں بیچی۔ جب امام صاحب واپس آئے اور انہیں علم ہوا تو وہ ناراض ہوئے اور اس گاہک کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ کوفے میں رہتے تھے اور اس کا پتہ کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں ان کو وہ گاہک ملا اور اس کی جا کر منت سماجت کر کے وہ 600 درہم اس کو واپس کی۔ یہ تجارت کا وہ طریقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنی تجارت سر انجام دو تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی برکتیں دیں گے اور آخرت میں تو ہوں گی ہی۔ آج اگر ہم اپنی صورتحال کا جائزہ لیں، ایک روایت سن لیجئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بھی بتا رکھے تھے جو کہ بڑے بڑے صحابہ کو معلوم نہیں تھے۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی، جب مدینہ میں کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت عمر دیکھتے کہ حضرت حذیفہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ نماز جنازہ پڑھنے جاتے تو عمر فاروق بھی پڑھ لیتے، اور اگر حذیفہ نماز نہ پڑھتے اس کی جنازے کی تو حضرت عمر بھی نہ پڑھتے کہ کیا پتہ یہ شخص منافق ہو، ہمیں تو نہیں معلوم، اور حضرت حذیفہ کو حضور بتا چکے ہیں۔ تو یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، ایک کو میں نے اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ لیا اور دوسری کے میں انتظار میں ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امانت یہ انسان کے دل کی جڑ پہ اترتی ہے، یعنی انسان کے دل کی جڑوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امانت رکھی ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نازل ہوا تو قرآن اور سنت کی مدد سے انسان نے اس امانت کو پہچان لیا جس کے بارے میں اس کے دل میں پہلے سے علامات موجود تھیں۔ قرآن کریم اور حدیث کی مدد سے انسان نے امانت کو پہچان لیا۔ اور دوسری چیز مزید یہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ امانت لوگوں سے اٹھ جائے گی۔ چنانچہ آدمی سوئے گا اور اس کے دل سے امانت نکل جائے گی، اس کا معمولی اثر رہ جائے گا، اور وہ پھر سوئے گا تو امانت پھر سے نکل جائے گی، اور اب امانت کا اثر اس کے دل پر ایسا رہے گا جیسے آبلہ ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کے پاؤں پر انگارہ رکھ دیا جاتا ہے تو انگارے کی وجہ سے اس کے پاؤں پہ ایک آبلہ نکل آتا ہے۔ اب بظاہر تو وہ پھولا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، مواد نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال اس آدمی کی بھی ہوگی کہ اس کے دل سے امانت رخصت ہو جائے گی اور اس کا اثر آبلے کی شکل میں اس کے دل میں رہے گا کہ دل میں امانت کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور پھر لوگ امانت دار کو تلاش کیا کریں گے۔ معاشرے میں کوئی امانت دار نہیں ہوگا، کوئی ایک آدھا ہوگا تو لوگ اس کی مثالیں دیا کریں گے کہ فلاں شخص بڑا ہی امانت دار ہے، اور جب لوگ کسی کی تعریف کریں گے تو امانت کی وجہ سے نہیں کریں گے بلکہ اس کی دانش کی وجہ سے کریں گے کہ فلاں شخص بڑا دانشور ہے، بڑا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں امانت نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک تفصیلی، جس کا میں نے خلاصہ عرض کیا تو معلوم ہوا اس روایت سے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ امانت لوگوں کے دل سے اٹھ جائے گی۔ اب میرے اور آپ کی وہی صورتحال ہے، امانت اور دیانت اب تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ آپ کو نمازی مل جائیں گے، پرہیزگار مل جائیں گے، بہت سارے عبادت گزار مل جائیں گے، لیکن امین الصادق انسان آپ کو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ بہت سارے نمازی تاجر آپ کو ملیں گے کہ اگر ان کو قرض دیا جائے
تو وہ اس کی واپسی میں مختلف ہیلے بہانوں سے ٹال مٹول کرتے. یہ جسے ہم پیمنٹ کا نام دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھ سے مال اٹھایا, اب اس نے مجھے پیمنٹ دینی ہے, اس کا بس چلے گا تو وہ اس کو دبا لے گا. یہ صورتحال ہر تاجر کی ہے. اگر کسی نے کسی کو دینا ہے وہ دبانے کی فکر میں ہے, اور جس سے لینا ہے وہ اپنی جگہ پر دبانے کی فکر میں ہے. بہنوں کو وراثت نہیں دی جاتی, بھائی بھائی کا چور بنا ہوا ہے. یہ وہی صورتحال ہے جس کی منظر کشی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں فرما چکے کہ امانت لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی. تو میرے بھائی اپنے اندر امانت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, دیانت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے معاملات کا جائزہ لیجئے. اگر کوئی ملازم پیشہ ہے وہ اپنے اوقات کو دیکھے کہ ان اوقات کے بدلے میں مالک سے پیسے وصول کرتا ہوں, آیا میں ان پیسوں کے بدلے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا کر ملازمت پوری کرتا ہوں یا نہیں. اگر کوئی تاجر ہے تو وہ اپنی دکان کی روٹین کا جائزہ لے کہ وہ چیزیں جب بیچتا ہے امانت اور دیانت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں. امانت اور دیانت اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے جب جا کے آپ کا ایمان کامل ہوگا. وہ روایت یاد رکھیے, لا ایمان لمن لا امانت لا. جس شخص میں امانت نہیں ہے, دیانت نہیں ہے, تو اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے. اب ہم نام کے مومن ہیں, نام کے مسلمان ہیں, اس نام میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے. امانت کے ذریعے, دیانت کے ذریعے اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.